کچھ منزلوں کے راستے اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل تمہاری منتظر ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سکون کا مرکز کیا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرکز مل جائے جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا رہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ کوئی مال میں تلاش کرتا ہے تو کوئی دوستوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی تفریح میں تلاش کرتا ہے تو کوئی پڑھنے میں تلاش کرتا ہے۔ سکون کے لیے تلاش کے راستے جدا جدا ہیں، پھر ایک خاص حد تک اسے سکون ملتا ہے، پھر انسان سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون اور اطمینان کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ بات سادہ سی ہے اور بات گہری ہے۔ پہلی بات بھی یہی ہے، آخری بات بھی یہی ہے، اور یہی عقیدہ ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ ہم نے یہ مضمون اسی لیے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ دنیا میں انسان کتنے رشتے بناتا ہے، کتنے تعلقات جوڑتا ہے اور کتنی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ ہر اس چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے، کیونکہ کسی کو اپنا بنانے کے بعد اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے، خوشی بھی اور غم بھی اس سے بانٹے، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تمہیں فوراً بھی دے سکتا تھا، لیکن اگر اس نے تمہیں اتنے راستوں سے گزارا تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت جاننے کی کوشش کریں، وہ سیکھیے جو اللہ آپ کو سکھا رہا ہے۔ اتنے لوگوں میں مالک نے آپ کو چنا ہے، آپ کو اس لمبے سفر میں اس نے بہت کچھ دکھایا، آپ کو ہدایت کی طرف لایا، تو کیا آپ نے ہدایت پکڑی؟ جس اللہ سے آپ اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی رضا کے لیے کچھ کیا؟ بس یہی ہے جو اب آپ نے کرنا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے،
مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملوا دے وہ غم نہیں بلکہ نعمت ہے۔ آزمائش کی حالت میں اللہ پہ کیسے یقین رکھیں اور کیسے صبر کریں، جبکہ آپ کے دل کا ہر حصہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ کو ویسے ہی صبر کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے جیسے روزے کی حالت میں آپ صبر کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار مغرب کی اذان ہو ہی جائے گی اور آپ کی پیاس آپ کا رب بجھا دے گا۔ آپ بس اللہ پر توکل کیجیے۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دیں۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس دنیا میں ہر کام، ہر چیز ایک مرحلے سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، اس لیے یہ سخت وقت تمہیں نا امید کر دیتا ہے۔ خود کو یہ سمجھا لو کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ یہاں ہر کام ہوتا ہے مگر ایک معین وقت پر اور مخصوص طریقے سے، تو صبر رکھو اور سب ہوگا، بس یقین رکھو اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی، ان کی باتیں سن کر دل چھوٹا نہیں کرنا۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے
اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں، لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر سفر جاری رکھو جب تک کہ آپ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں، دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں، اور پتہ ہے یہ دکھ جب ہی ختم ہوتے ہیں جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی یہ دکھ تھے ہی نہیں۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں اور مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ اللہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ خدا اور بندے کا تعلق بہت مضبوط تعلق ہے۔ بندہ بار بار اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی صحیح کبھی غلط راستے پر چلتا ہے، کبھی سلوک کی انتہا پر ہوتا ہے، کبھی کفر کی ابتدا پر، کبھی عبادت میں کثرت اور کبھی غفلت۔ بندے کا اپنے رب سے قربت کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، مگر رب کا اپنے بندے سے یہ رشتہ قطع ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو ایک پل کے لیے اوجھل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ بہت جلد اپنے بندے کو اپنے پاس آنے، اپنے سامنے جھکنے پر آمادہ کر لیتا ہے، لیکن مجبور نہیں کرتا، اور پھر انسان کی رضا اس کے اختیار میں سب رکھ چھوڑتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا راستہ چن لے۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔
جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں اس نے تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو اللہ مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے مگر اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ زندگی آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی، ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں آزمائش کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت تھک بھی جاتا ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے، پر اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم جس حال میں بھی ہیں بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تب زندگی آسان لگتی ہے اور دل شکر کا کلمہ سیکھتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ انسان کی اپنی اوقات ہی کیا ہے جس بنا پر وہ کائنات کے خالق کے حکم سے سرتابی کرتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہیں دوڑائیں جو نہایت لاکھوں کہکشاؤں سے مزین ہے، ہر کہکشاں لاکھوں ستارے سمائے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر موجود مٹی اور ریت کی ذرات سے زیادہ تعداد ہے ان ستاروں کی۔ ان لاکھوں ستاروں میں سے ایک سورج ہے جو دیگر کے مقابلے میں قدر چھوٹا بھی ہے۔ زمین اس ایک ستارے کے سیاروں میں سے ہے۔ سورج اور زمین کا درمیانی فاصلہ اتنا طویل ہے کہ کوئی لائٹ کی رفتار سے چلے تو اسے سورج تک پہنچنے کے لیے بھی کئی سال لگ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ کائنات جس میں کوئی جھول نہیں، جس کا ادراک انسانی آنکھ کے بس سے باہر ہے، جس ہستی کی شاہکار ہے وہ ذات کتنی عظیم ہوگی، اس کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے، کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ کبھی سوچا ہے اس ذات کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، پھر بھی انسان اپنے رب سے ٹکر لیتا ہے، اس کے احکامات کے مقابلے میں نفس و شیطان کو ترجیح دیتا ہے، تو کیا اللہ کا شکوہ بجا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ دور کبھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے، اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں۔
اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم جاؤ اللہ کی طرف اور مانگو اس سے اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو مانگو۔ اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بدترین سے نہیں گزرو گے تو بہترین کی چاہ کہاں سے آئے گی تم میں؟ اگر یہ مشکلات نہ آئیں تمہاری زندگی میں تو تم اللہ کو بھول جاؤ۔ یہ مشکلات تمہیں رب کے قریب کرتی ہے، تمہیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تم سے تمہارا غم دور کرے اور تمہیں خوشیاں عطا کرے۔ اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو شکووں کی جگہ شکر کو جگہ دیں، پھر دیکھنا اللہ بہت جلد آپ کی زندگی میں خوشیاں بھیجے گا جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ۔